بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، کل منگل تھی، منگل اور جمعرات کا دن ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل سنیریو ہے اس پہ پچھلے کچھ ہفتوں سے بھاری گزر رہا ہے، آئندہ بھی شاید اسی طرح کی کچھ سچویشن ہوگی۔ پچھلے منگل کو بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ واٹر کینن کا استعمال ہوا تھا، ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پچھلے منگل کو ملاقات ضرور کروائی گئی تھی عظمیٰ بی بی کی۔ اب کی دفعہ یہ جو کل رات گزری ہے اس میں بھی وہ احتجاج کر رہے تھے، وہاں پہ بھی کوئی ناخوشگوار سے واقعات پیش آئے تھے۔ آخر کیا یہ ہر منگل اور جمعرات والے دن ہمیں یہی سب کچھ دیکھنے کو ملے گا، یہی سارا کچھ ہوگا، یا کبھی حالات بہتر بھی ہوں گے؟ اس سب کے علاوہ ناظرین، ایک خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، ایک بڑے ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ ایک ورڈ جو ہے یا ایک سنٹنس کہہ لیجئے بڑا امپورٹنٹ ہے، جو کہ کہا گیا ہے کہ فوج نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے، اب سیاستدانوں کی باری ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ لائن ہے کہ فوج نے اپنا کردار ادا کر دیا، اب سیاستدانوں کی باری ہے۔ اور اس میٹنگ میں میری انفارمیشن کے مطابق یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ این ایف سی کو ریوزٹ کرنا ہے، چاہے جیسے بھی کرنا ہے، جس بھی اینگل میں کرنا ہے، جو بھی فارمولا رکھنا ہے، لیکن این ایف سی کو اب ریوزٹ کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ۔ انفارمیشن جو ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی مانے یا نہ مانے، پیپلز پارٹی کو ماننا پڑے گا این ایف سی کو ریوزٹ کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سنی، انہوں نے کہا کہ جی یہ بات ہو گئی ہے۔ انفارمیشن پہلے تھی، رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بعد میں سنی۔ ان سے کوشچن کیا کہ انہوں نے کہا جی یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس حوالے سے چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی مانے یا نہ مانے، ان کو منانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو ذرا دوسرا اینگل دیا، لیکن بہرحال جی جو بھی ہے این ایف سی ریوزٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب سیاستدانوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اس ملک کے لیے بڑی انہوں نے عیاشیاں کر لیں، بڑی لیوش قسم کی لائف گزار لی اس ملک پہ حکمرانی کرتے ہوئے، اب وہ کیا اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ فوج تو اپنی قربانیاں دے رہی ہے اور اس میں کوئی شک ہے بھی نہیں کہ فوج نے ابھی مئی میں اسی سال جتنی بڑی ہمیں جیت جو ہے خطے میں طاقت کا توازن تھا وہ تبدیل ہوا، ہم جیتے، اور جس طرح سے بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ڈیفینیٹلی ہماری فورسز کا سہرا ہے۔ گو کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور بڑے میاں صاحب کو بھی اس کا وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹریٹجی پلان تو ان کے زیر نگرانی بنا تھا۔ بہرحال جی یہ ایک بڑی خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ بہت سخت اور سیدھا پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب فوج نے جو کرنا تھا اپنا کردار ادا کر دیا۔ سیاستدان اس میں کیا کریں گے، کیا کنٹریبیوشن ہوگی، سیاستدانوں کو کیا میسیج دیا گیا ہے یا میسیج کسی اور کے لیے ہے، اس سب پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور کیا ہر منگل اور جمعرات کو یہی سین دیکھنے کو ملیں گے؟ اس سب کے علاوہ ناظرین، اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کے معاملے پہ علیمہ خان سمیت 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ صورتحال کیا ہوتی ہے یہ بھی بات کریں گے، کیونکہ جو متن ہے اس کے مطابق، مقدمے کے متن کے مطابق 14 ملزمان کو گزشتہ رات موقع سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا، اور ملزمان پہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور پولیس پر حملوں کا بھی الزام ہے۔ ملزمان نے حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف نعرے لگائے، سڑک بلاک کی، ملزمان کارکنان کو اشتعال دلاتے رہے۔ ملزمان کے احتجاج سے مقامی آبادی کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مقدمے میں مزید بتایا گیا کہ پولیس کی جانب سے منع کرنے کے باوجود ملزمان کار سرکار میں مداخلت کرتے رہے۔ ملزمان نے پولیس پر پتھراؤ کیا، کانچ کی بوتلیں پھینکی، اور پولیس سے مزاحمت کے دوران اہلکاروں کی وردیاں بھی پھٹ گئیں۔ تو یہ ناظرین مقدمہ ہے جو کہ درج ہوا ہے، اور انسداد دہشت گردی کی ایکٹ کی دفعات کے تحت یہ ہوا ہے۔ 35 ملزمان جو ہیں وہ اس میں نامزد ہوئے ہیں، 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔ دفعہ 120 جو ہے مجرمانہ سازش کی منصوبہ بندی کی دفعہ 120 بھی اس میں شامل کی گئی ہے۔ یہ اس پہ بھی پوچھیں گے آج کے پروگرام میں، نعمان کیسر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے پاس ہیں بلکہ اسٹوڈیو میں ماہر قانون ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ دفعات ہیں کتنی سیریس دفعات ہو سکتی ہیں۔ شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے جناب تحریک انصاف اب علیمہ خان کے کنٹرول میں ہے، تحریک انصاف کے پاس پولیٹیکل سپیس کتنی ہے، کس طرح سے معاملات آگے چلیں گے، سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں گے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے نعمان کیسر صاحب ہیں، لا ایکسپرٹ ہیں، بہت شکریہ نعمان ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور بریگیڈیئر ٹائر لیاقت علی طور صاحب ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو نعمان کی طرف آ جاتے ہیں، تو ذرا ان سے ایکسپرٹ اوپینین جان لیں لا کے حوالے سے۔ نعمان، یہ جو منصوبہ بندی کی دفعہ 120 بھی شامل کی گئی ہے، مجرمانہ سازش کی منصوبہ بندی، کتنی سیریس ہے؟ دیکھیے
آپ نے دہشت گردی کی جو کلاسز ہیں ان کا بھی ذکر کیا. جی. 2 بنیادی قوانین جن کا استعمال کیا جاتا ہے, ایک تو جو ہمارا تعزیرات پاکستان جس کو پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں, اور دوسرا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے. یہ جتنی بھی پولیٹیکل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اگر دبانا مقصود ہوتا ہے حکومت کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے بھی, تو انہی دفعات کا استعمال کیا جاتا ہے. پہلے آپ نے ذکر کیا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا. اب اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے لحاظ سے جب یہ 1997 میں یہ قانون بنایا گیا, اس سے پہلے بھی موجود تھا, لیکن جو موجودہ حالت میں امینڈمنٹ کے بعد 1997 میں یہ اس کو بنایا گیا, تو اس وقت جو بنیادی مطمع نظر اس کا تھا کہ جو دہشت گردی کا افریت ہے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دہشت گرد کا مقصد ہوتا ہے کہ خوف و ہراس پھیلانا. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ جن لوگوں کو مار رہا ہے ان سے کوئی پرسنل یا ذاتی طور پہ ان سے کوئی بدلہ لینا. یہی ایک عام جرم میں اور دہشت گردی کے جرم میں جو فرق ہے کہ عام جرم میں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جرم کرنا, جیسے کسی کو قتل کرنا, کسی سے بدلہ لینا, اور اس کے نتیجے میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے. لیکن جو دہشت گردی کی جو ایک جرم ہے, اس میں بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ خوف و ہراس پھیلانا, اور اس کے بدلے میں ایک ساتھ کسی شخص کی زندگی بھی چلی جاتی ہے یا کوئی پراپرٹی تباہ ہو جاتی ہے. ابھی جو بنیادی فرق ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو ان کے خلاف دفعات لگائی جاتی ہیں, تو ہم یہ بالکل نہیں دیکھتے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر انہوں نے یہ پروٹیسٹ کیا اور اگر دفعہ 144 لگا بھی دی گئی تھی کہ اس میں جو آپ کی بیوروکریسی ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ بیوروکریسی یا مجسٹریٹ, ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ پروٹیسٹ سے روک سکتے ہیں, 3 یا 4 لوگوں کے کٹ سے روک سکتے ہیں, مارکیٹیں بند کر سکتے ہیں. وہ نوٹیفیکیشن جو 144 ہم کرمنل پروسیجر کوڈ کا کہتے ہیں, اس کے تحت دے کے منع کیا جا سکتا ہے. اگر اس کی وائلیشن ہوئی ہے تو یہ دہشت گردی کیسے ہوگی؟ اچھا, تو پہلا تو میرا جو بنیادی سوال ہے کہ ہم نے جتنا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پولیس سے مزاحمت کے دوران وردیاں بھی پھٹ گئی ہیں, پولیس کو وہ انہوں نے بوٹلز بھی ماری ہیں, کانچ کی بوتلیں پھینکی ہیں, تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں کیسے آ گیا؟ کس کے زمرے میں؟ دیکھیں میں یہ تو بتا رہا ہوں, آپ کا عام تعزیرات پاکستان کا ایک پورا ایک قانون موجود ہے, اس کے تحت آپ اس پہ چکے لگائیں. دہشت گردی کا دیکھیں ایک مقصد مختلف ہے, میں نے ابھی ذکر کیا ٹیرر پھیلانا. اب ادھر جو لوگوں کو کانچ کی بوتلیں پھینکی گئی پولیس والوں کو, اس سے کتنی دہشت پھیلی. ٹھیک ہے جرم ہے, اگر یہ کیا گیا ہے تو دیٹ از اے کرائم, لیکن دہشت گردی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو ایک پوائنٹ یہ. دوسرا جو سیکشن 120 کا حوالہ دے رہے ہیں نا, یہ بھی پاکستان پینل کوڈ کے حوالے سے ہے. یہ میوٹنی یا پاکستان کے خلاف ایز اے ملک اسٹیٹ کے خلاف کوئی کارروائی کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا ایک الزام ہے کہ کیا یہ جو ادھر احتجاج کیا جا رہا ہے ان کا مقصد ایک پیسفل پروٹیسٹ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر سے ان کی ملاقات کرائی جائے. ابھی ان کا مقصد صرف یہی ہے, وہ اس احتجاج سے یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کو رہا کرنا مقصد ہے, اس کے لیے وہ عدالتوں میں مقدمات لڑ رہے ہیں. میں اس جانب آؤں گی آپ کی طرف کہ کیا اس طرح کے احتجاج سے رہائی کسی طرح بھی ممکن ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں. میں پہلے بریگیڈیئر صاحب سے جانوں. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو معاملات چل رہے ہیں, ہر منگل کو ہم دیکھتے ہیں, ہر جمعرات کو دیکھتے ہیں, ایک ہی قسم کے حالات آلموسٹ پچھلے کچھ عرصے سے چل رہے ہیں. کیا ایسے ہی چلتے آئیں گے؟ حکومت کی اسٹریٹجی ایسے ہی رہے گی؟ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ارریلیونٹ جماعت ہے, اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے جلسے جلوس کامیاب نہیں ہیں, اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی اتنی پاپولیرٹی نہیں رہی, تو ملاقاتیں کروا دیں. پھر ملاقاتیں کروانے میں کیا حرج ہے جب 2 دن فکس ہیں, اور اگر آپ فکس ڈیز میں بھی ملاقات نہیں کرواتے تو پھر کوئی بہتر طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے, یا بس ایسے ہی آپ کے خیال میں ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے ملک ایسے ہی چلتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہمارے ملک میں ایک عمومی تاثر یہ بن چکا ہے کہ آپ جلوس بنا کے جو مرضی کرائم, جو مرضی جرم کر لیں, آپ کی گرفت نہیں ہوگی. ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جلوس میں کیا تھا, جلوس نے بندہ جلا دیا, لہٰذا اس کی ابھی تک کوئی سزا نہیں ہوئی. جلوس نے گاڑیاں توڑ ڈالیں, جلوس نے پی ٹی آئی اس میں پی ٹی وی کے اندر گھس کے کیمرے اور مانیٹرز اور ٹیلی ویژن سیٹس اور کمپیوٹرز توڑ ڈالے, کوئی سزا نہیں ہوئی. کس کو سزا ہوئی؟ یہ واقعہ جو 2014 میں ہوا تھا, جب طاہر القادری اور عمران خان کی زیر قیادت جلوس نے پی ٹی وی کے اندر گھس کے کیمرے توڑے تھے, ایس پی کی ہڈیاں توڑی تھیں, تو کوئی سزا نہیں ہو سکی, ثبوت نہیں ملتے, مختلف وجوہات ہیں. اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے استحکام کے لیے, اور یہ تاثر اب زائل ہوگا کیونکہ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اور زیادہ سزائیں
ہوں گی جو اس قسم کی تخریب کاری کریں گے اور توڑ پھوڑ کریں گے. اسی تاثر کے تحت جب فوج کے 200 مقامات پہ حملہ ہوا تو جلوس میں شامل لوگوں کو یہ یقین تھا کہ چونکہ ہم جلوس مان کے آئے ہیں اس لیے پاکستان میں تو جلوس کو سزا ہوتی نہیں، اس لیے ہم کر گزریں گے اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تاثر کو مؤثر طور پہ زائل کیا جائے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر ہم جلوس بن کے جرم کریں گے تو پورے جلوس کو دھر لیا جائے گا اور پورے جلوس کو سزا ہو جائے گی. اس کی ایک مثال میں 2012 کے جو یونیورسٹی رائٹس ہوئے تھے یو کے اندر، اس میں 2700 اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کیا گیا تھا اور 1.5 مہینے کے اندر میجسٹریٹس نے صبح شام بیٹھ کے 24 گھنٹے ٹرائل ہوئے. ایک میجسٹریٹ رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک، دوسرا میجسٹریٹ صبح 8 سے رات 8 بجے تک مقدمے سنتا تھا اور 1.5 مہینے میں 2700 کو سزا ہو گئی. اسی طرح فرانس میں رائٹ ہوئے، وہاں سزا ہو گئی. امریکہ میں ہوئے، امریکہ میں بھی سزائیں ہو گئیں اور مہینے ڈیڑھ میں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جو سزائیں دیں میجسٹریٹس نے یا فرسٹ ٹائر کے ججوں نے، ان کو کسی سپیریئر جج نے اوور ٹرن نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ سزا ہوتی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ سے اور اس کو الٹ دیا جاتا ہے. سینئر جج صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بالکل احمق تھے جو نیچے والے جج تھے، انہوں نے جو کچھ کیا غلط کیا اور سزا یہ بنتی نہیں، غلط کیا تم نے کام. یہ نہیں ہوا. ابھی آپ دیکھیں عادل راجہ کو سزا ہوئی، وہ اپیل میں گیا، اپیل ریجیکٹ ہو گئی. نہ صرف ریجیکٹ ہوئی بلکہ فائن بھی بڑھ گیا. جو پہلے دینا تھا اس سے 6-7 گنا فائن بڑھ گیا، جو دینا پڑا اور پھر معافی مانگنی پڑی. اس لیے پاکستان کی اب ضرورت یہ ہے کہ قوم میں ڈسپلن اور قانون کا احترام پیدا کیا جائے اور اس کے لیے آپ کو یہ تاثر ظاہر کرنا ہوگا. ہمارے ہاں قانون کے خلاف بہت سارے عوامل تھے جو لوگوں کی نفسیات میں رچ بس گئے تھے. مثلا آپ قتل کر لیں اور قبائلی علاقے میں چلے جائیں کہ یہ علاقہ غیر ہے، بھائی ہم تو غیر علاقے میں آ گیا، یہاں کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا. تو بہت اچھا کیا پاکستان نے کہ سارے علاقہ غیر ختم کر دیے، ٹرائبل ایریا ختم ہو گیا. اب سب پاکستان کی تمام حدود جو ہیں ان کے اندر کوئی جرم کرے گا تو اس کی گرفت ہوگی. دوسری بڑی قباحت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی سزا بہت کم ہے. ایک تو بہت کم ہے، دوسرے کسی کو ہوتی نہیں. آپ ضلعوں کی کچہریوں میں چلے جائیں اور انہیں کہیں کہ مجھے 1970 سے آج تک جن کو جھوٹ بولنے کی سزائیں ہوئی ہیں ذرا لسٹ تو دے دو. آپ بڑے خوش قسمت ہو گئے اگر 1 یا 2 آدمیوں کا نام نکلا ہے. پھر ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ پولیس کی گواہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اب یہی کرائم، یہی جرم جو یہاں ہوتے ہیں یہ امریکہ میں کریں یا یو کے میں کریں اور پولیس والا کہہ دے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، دوسری گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، اسی پہ کنوکشن ہو جائے گی، آپ کو سزا مل جائے گی اور سزا کاٹنی پڑے گی اور بالا عدالت اس کو الٹا نہیں کرے گی سزا کو. تو پاکستان میں ضرورت ہے کہ قانون کا احترام کروایا جائے اور قانون کو منوایا جائے. اور یہ جو تاثر ہیں، اگر یہاں پر ایک MNA صاحبہ ہیں جو فرماتی ہیں کہ پولیس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ پتھر مارنا عوام کا حق ہے. کون سی آئین کی شرط کے تحت سرکاری ادارے پہ پتھر مارنا عوام کا حق ہے؟ کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے شندانہ گلزار صاحبہ کی بات ہے. اچھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ پتھر مارنا عوام کا حق ہے. اس جگہ پہ لکھا ہے عوام کا حق ہے، کون سی قانون میں لکھا ہے؟ آئین کی ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے خیال میں ان کو سختی سے ٹریٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب سر جی برگیڈی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے ان کا پوائنٹ جان لوں. ڈاکٹر صاحب اب کیا ہم ہر منگل والے دن، ہر جمعرات کو اب یہی سارا کچھ سرکل چلتا رہے گا، یہی ہوتا رہے گا؟ مطلب یا تو اپوزیشن باز آ جائے، کیا اس طرح کے حالات سے وہ عمران خان کو آزاد کروا لیں گے؟ کیا اس طرح کے جیل کے باہر اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے سے عمران خان کو آزاد کروا لیں گے؟ اگر نہیں کروا سکتے تو آپ کے خیال میں یہ سب کا پرپز کیا ہے؟ کیا ملے گا وہاں پہ احتجاج کر کے، بجائے اس بات کے کہ سوشل میڈیا پہ شور مچ جائے گا یا ان کے خلاف مقدمات میں مزید اضافہ ہو جائے گا؟ فائزہ صاحبہ درست فرما رہے تھے بریگیڈیئر صاحب
یہ اس کا مختصر آپ کی بات کا جواب ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس سارے معاملے کی جو کہیں روٹس موجود ہیں نا اسے سمجھیں. آپ کے آئین کے اندر یہ کہیں نہ کہیں پرابلم موجود ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آئین کے اندر پرابلم موجود ہے یا آئین کو فالو کرنے والوں کے اندر پرابلم موجود ہے؟ نہیں, آئین کے اندر موجود ہے. اچھا, آئین کے اندر اس طرح سے موجود ہے مسئلہ کہ آپ کا آئین جب بنا تو یہ آئین بنا کیسے؟ آپ کی قومی اسمبلی کو کوئی ڈسپیوٹڈ قومی اسمبلی تھی 1970 کے الیکشنز کی, اسے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے مارشل لا آرڈرز کے تحت پاورز دی کہ وہ آئین بنا لے. اچھا, ٹھیک ہے جی. 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے, انہوں نے ایک انٹرم آئین دیا تھا 1972 کا. اس 1972 کے آئین کے جو ایک انٹرم پیریڈ کے انہوں نے بنا کے دیا تھا, پچھلا آئین معطل کر کے, اس کی آئین کی شیک 281 مارشل لا آرڈرز, اس کے تحت پاورز دی گئیں کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں. اور 1969 کے سے جب یحییٰ خان جنرل یحییٰ نے ٹیک اوور کیا تھا اسے لیگل قرار دے دیا جائے. اور ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر, اس کی فریزنگ ذرا ڈفرنٹ تھی, وہ انہوں نے پاس کیا. پی ایل او کے تحت اس اسمبلی کو اختیار دیا گیا کہ وہ آئین بنا لے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیے کہ جب جنرل مشرف صاحب نے پی سی او پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر دیا تھا تو انہوں نے ایسا کیا غلط کیا تھا جو بھٹو صاحب نے نہیں کیا تھا؟ سمجھ رہی ہیں؟ جی جی. یہاں پہ ساری چیزوں کو غلط مکس کر دیا گیا ہے. بھٹو صاحب جمہوریت کے چیمپئن بن گئے, مشرف صاحب کے خلاف یہ سارا کھیل کھڑا کر دیا گیا. قانون کون سا اپلائی کیا گیا یہ سوچنے کی بات ہے. وہاں سے آپ کو یہ عمران خان کا جو دھرنا, طاہر القادری صاحب کا دھرنا, مختلف دھرنے, and everybody is getting away with everything, اس کا جواب مل جائے گا. یہ اصول جو نظریہ ضرورت ہے یہ کسی سے پوچھیں جو کانسٹیٹیوشن کے ماہرین ہیں کہ یہ آیا کہاں سے. یہ آیا تھا ایک آسٹرین جورسٹ تھے جن کی 1973 میں ڈیتھ ہوئی. انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی اور ایمپائرز ختم ہو رہی تھیں کہ جس کے پاس قوت ہے, طاقت ہے, اور وہ طاقت سے اوبیڈینس حاصل کر لیں. اور یہ ہمارے آئین کی جب یہ 73 کا آئین بن رہا تھا تو اس کے ضیاء الرحمان صاحب تھے, انہوں نے کیس بھی کیا تھا اس پہ. اس پہ آپ کی عدالت سپریم کورٹ جو کہ مارشل لا آرڈر سے کریٹ کی گئی تھی سپریم کورٹ, اس نے اس کو انووک کیا کہ جو طاقت سے آرڈر کریٹ کر لے وہ اس کو لیگل قرار دے دیا جائے. اچھا, سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو طاقت کو لیجیٹیمائز کر دیا مارشل لا آرڈرز کے انڈر جو سپریم کورٹ بنی تھی اس میں. یہ ریکارڈ پہ ہے, جا کے میں آپ کو ریفرنس بھی دے سکتا ہوں اس کے کیس کا. ٹھیک ہے. اس ملک میں اس قانون کے تحت طاقت سے آرڈر کریٹ کر لینا, یعنی آپ ریولوشن لے کے آئیں اور طاقت سے اوبیڈینس کا ورڈ ہے اس کے اندر, اوبیڈینس مینٹین کر لیں تو وہ لیگل ہو جائے گا اکارڈنگ ٹو دا پریزنٹ لا, جو کہ سائٹ کیا جا سکتا ہے ججمنٹ سے سپریم کورٹ کی پاکستان کے. تو یہ ہے پرابلم جب آپ نے طاقت کے استعمال کو کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا ہے. واٹ کین یو ڈو؟ دھرنے ہوں گے, رینسیکنگ ہوگی, سرکاری عمارتوں پہ حملہ کر دیں. تو جب یہ آپ کی سویلین قوتیں یہ کر رہی ہیں اور آپ کے اس ملک کے جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو استعمال کیا,
تو پھر آپ یہاں پہ فوجی آمروں کو کیوں الزام دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نعمان سے جانوں. نعمان، یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کو بھی سامنے رکھیں. طاقت کو جو ایک کور ملا ہے، طاقت کا کور جو دیا گیا ہے آئین کو، اس کو بھی سامنے رکھیں. اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جس طرح سے یہ احتجاج کیے جا رہے ہیں، ہر منگل کو ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ہر جمعرات کو بھی آلموسٹ اسی طرح کی سچویشن رہتی ہے. آگے آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی کیا نہیں. اس طرح سے یہ عمران خان کو آزاد کروا لیں گے یا اس کے لیے مزید مشکلات پیدا کریں گے؟ دیکھیے، یہ اس کو اس انداز سے دیکھنا ضروری ہے کہ کیا جو ایک پاکستانی شہری ہے اس کو یہ ایک آئینی حق ہے، اگر کوئی ہمارا اس ملک میں آئین ہے تو، کہ کیا وہ اپنے کسی مقصد کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یہ بنیادی چیز پہلے جاننا ضروری ہے. The protest has to be peaceful. یہ امپورٹنٹ بات ہے. پروٹیسٹ یہ آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ اگر مثال کے طور پہ الزام لگانا ایک چیز ہے. دیکھیں، اگر اسٹیٹ ریسورسز اویلیبل ہیں، اسٹیٹ کے پاس ایف آئی آر درج کرنے کا حق ہے، اسٹیٹ کے پاس میڈیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر دوسری جو سائڈ ہے وہ اگر کوئی پیسفل پروٹیسٹ کر بھی رہی ہے تو اس کو ایک ایسا پہلو، ایک ایسا اینگل دے سکتی ہے کہ جیسے وہ پیسفل نہیں ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ آزادانہ عدالتیں ہوں. اگر کوئی ایسا کیس فائل کیا گیا ہے تو ادھر جا کے ڈٹرمن ہوگا کہ whether that protest was peaceful or not. نہیں، یہ تو ہم ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کریں نا کہ آزادانہ عدالتیں ہوں. اب تو وہ رہی نہیں ہے. دیکھیں، میں وہی اسی کی وجہ ہے کہ ابھی مہمان آپ کے انہوں نے ذکر کیا کہ عدالتیں ایک فیصلہ کرتی ہے، دوسری اوور ٹرن کر دیتی ہے. دیکھیں، اپیل، اسی تناظر میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اپیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیچے فیصلہ دینے والا بھی تو انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے اس سے. سو اپیل پہ جا کے اپ ہولڈ کر دینا یا اوور ٹرن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے والا غلط تھا. اس نے اپنے تئیں قانون کو دیکھ کے چیزوں کا ایک فیصلہ کیا. اسی طرح یہ جو دوسری بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ اگر ایک اسٹیٹ نے ایک ایف آئی آر درج کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو اسٹیٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے. جو ایف آئی آر کرتے ہیں، ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. دیٹ از ناٹ اے کنوکشن فار این آفینس. اس کو جا کے کہاں چیک کرنا ہے آپ نے؟ اسٹیٹ نے ایف آئی آر درج کی ہے، اسٹیٹ کی پولیس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس سیناریو کے اندر کیا اسٹیٹ کی پولیس اسٹیٹ کی ایف آئی آر کے خلاف جا سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چلان جمع کرانا ہے، عدالت میں جانا ہے، عدالت اس وقت کیا اسٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے مختلف فیصلہ دے سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے، لیکن کیا انہوں نے پیسفل کیا یا نہیں کیا، یہ ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چل پائے گا، کیونکہ جو سارے میکنزم، جو سارے سسٹمز ہیں وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہیں. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آپ والا بنیادی کوشچن میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کے پاس پروٹیسٹ کا رائٹ ہے، ان کو جا کے پروٹیسٹ کرنا چاہیے، پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اور اس کا مقصد ہے کہ ان کو اپنے اڈیالہ کے باہر ہی کیوں؟ دیکھیے، اڈیالہ کے اندر ان کا لیڈر اس کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے، اور اس کو عدالت، جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، عدالت نے حکم دیا ہے. سین کریٹ کر دیتے ہیں یہ ہر دفعہ. آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ کسی اور جگہ پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. اڈیالہ کے باہر آپ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ صرف ایک خان صاحب تو نہیں ہے نا، اور بھی اتنے سارے پریزنرز ہیں. ان سب کے لیے پرابلمز نہیں ہوتی ان کی فیملیز کے لیے. میں اس وقت ٹوٹلی نا ایک قانونی پوائنٹ آف ویو سے اپنی بات کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پہنچے. واٹر کینن کا استعمال کیا ان نہتے پروٹیسٹرز نے کیا یا اسٹیٹ نے کیا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کیا واٹر کینن کا استعمال کرنے کی اس موقع پہ کوئی ایسی ضرورت تھی؟ کیا کوئی ایسی چیز ریکارڈ میں ایف آئی آر کے اندر موجود ہے کہ ان لوگوں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیے پولیس والوں پہ، یا کوئی گنز نکالنی ہے؟ کوئی اس حد تک پروپورشنل رسپانس تو ہوگا نا اس کا. اگر یہ کہنا کہ یہ اکٹھے کیوں ہو گئے ہیں جی، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو ہم واٹر کینن کا استعمال کریں گے، تو یہ تو کسی قانون کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شر پسند عناصر نظر آتے ہیں، ان کو ڈسپرس کرنا مقصود ہے، تو قانون کے ذریعے آپ اس کو ڈسپرس کر سکتے ہیں. اور اس دوران کوئی اگر مزاحمت کرتے ہیں تو قانون کے پاس پورا طریقہ کار ہے. اس وقت فورس کے ساتھ آپ ان کو روک بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ پچھلی دفعہ انہوں نے ان کے ساتھ کچھ ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کی تھی وہاں پہ پولیس نے ان کے ساتھ. اب کی دفعہ یہ سارا کچھ نہیں ہوا. اب کی دفعہ انہوں نے ڈائیلاگ بھی کرنے کی کوشش. ان کے بہرحال مزید ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، مزید صورتحال دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں یہ لائن لی گئی ہے کہ فوج نے تو اپنا کردار ادا کر دیا ہے، اب سیاستدانوں کی باری ہے. یہ ایگزیکٹلی میسج کس کے لیے ہے؟ اس بریک کے بعد.